رو رو کر چودھری صاحب سے فریاد کر رہی تھی کہ چودھری صاحب رحم کریں، میری بیٹی پہ یہ ظلم نہ کریں، وہ بے قصور ہے، اس نے کچھ نہیں کیا۔ لیکن چودھری صاحب اماں کی کوئی بات بھی سننے کے لیے تیار نہ تھے۔ وہ بار بار کہہ رہے تھے جو فیصلہ ہو گیا ہے اب پنچایت اپنے فیصلے سے پیچھے نہیں ہٹے گی، جو فیصلہ ہو گیا ہے اب نہیں بدل سکتا، اور تمہاری بیٹی بدکار ہے، اس کو کسی طرح بھی معافی نہیں مل سکتی۔ تمہیں پتہ ہے یہ ہمارے گاؤں کا رواج ہے، جو بدکار لڑکی ہوتی ہے اس کو یہ سزا دی جاتی ہے، اور اس کے لیے جو سزا مختص کر دی گئی ہے وہ اس کو مل کر ہی رہے گی۔ میرا نام فرحین ہے، میں اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد تھی، اور میرے ابو میری پیدائش سے 2 مہینے پہلے ہی وفات پا گئے تھے۔ میری ماں نے ایک یتیم خانے میں پرورش پائی تھی۔ میرے ابو نے اپنے ایک چچا کے ذریعے میری امی سے شادی کی، کیونکہ میرے ابو کے چچا یتیم خانے کے چیئرمین کے دوست تھے۔ ان کے ذریعے ہی میرے ابا کا رشتہ طے ہوا اور شادی ہو گئی۔ میرے ابا کا چھوٹا سا گھر تھا، وہ ایک بہت ہی پرانے گاؤں میں رہتے تھے۔ اس گاؤں کے لوگوں کی سوچ بھی تحد پرانی تھی۔ جیسے ہی میری امی بیوہ ہوئی، ابو کی وفات کو ابھی 1 مہینہ ہی ہوا تھا کہ لوگوں نے میری امی کے ساتھ ملنا جلنا ہی چھوڑ دیا اور میری امی کو منحوس کہہ کر بلاتے تھے۔ ابو کی وفات کے 2 مہینے بعد ہی میری پیدائش ہوئی۔ امی کو میری فکر ہونے لگی، خود تو وہ جیسے تیسے کر کے اپنا گزارا کر ہی لیتی تھی، اور کچھ اس وقت عدت میں بھی تھی۔ امی کئی دن فاقے کرتی رہی، لیکن گاؤں کے کسی بھی شخص کو میری ماں پر ترس نہ آتا۔ جیسے ہی میں پیدا ہوئی، میری ماں کو بہت زیادہ فکر ہونے لگی کہ اب میں اپنی بیٹی کو کہاں سے کھلاؤں پلاؤں گی، اور امی نے دوسری شادی بھی نہ کی۔ تبھی امی گھر سے نکلی اور چودھری صاحب کے گھر گئی۔ چودھری صاحب سے بات کی کہ ان کو اپنے گھر کام پہ رکھ لیں۔ چودھرانی صاحبہ نے 100 باتیں سنائیں۔ آخر کار 100 باتیں سنانے کے بعد چودھری صاحب نے ہاں کر دی۔ نہ جانے تو ان کو میری ماں پر رحم آیا یا پھر کم معاوضے کی نوکرانی مل گئی۔ اس بات سے وہ راضی ہو گئے تھے۔ جیسے ہی میری اماں چودھری صاحب کے گھر میں کام کرنے لگی، اماں چودھری صاحب کے گھر کی صفائی ستھرائی کے علاوہ ان کے کھانا بنانے کے کام بھی کرتی تھی، جس سے کچھ معاوضہ مل جاتا، اور امی میری پرورش کرنے لگی۔ میری امی مجھے اچھے اسکول میں پڑھانا چاہتی تھی، کیونکہ ان کی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی کی زندگی بہتر ہو جائے۔ لیکن ہمارے گاؤں کا رواج تھا کہ کمی کمین کے بچے اسکول میں تعلیم حاصل نہیں کرتے تھے، بلکہ ان کو بچپن سے ہی چودھری صاحب اپنے کھیتوں میں یا پھر اپنی حویلی میں کام کاج پر لگا دیتے تھے۔ اماں نے ڈرتے ڈرتے چودھری صاحب سے بات کی۔ اس وقت ان کے حویلی کے لان میں چودھری، چودھرائن اور باقی گھر والے بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں ڈرتی ڈرتی چودھری صاحب کے پاس گئی اور بولی کہ چودھری صاحب اگر آپ اجازت دیں تو میں اپنی بیٹی کو اسکول میں پڑھانا چاہتی ہوں، کیونکہ وہ پڑھنا لکھنا جان جائے گی۔ تبھی چودھرانی کی اتحد غصہ آیا اور غصے سے پھنکارتے اٹھ کھڑی ہوئی اور بولی، واہ، یہ نئے کمی کمین اٹھے ہیں، یہ اپنی بیٹیوں کو اسکول میں پڑھائیں گے۔ کیا کرنا ہے تیری بیٹی نے؟ کوئی ڈاکٹر بن جائے گی یا انجینئر بن جائے گی؟ کرنے تو انہوں نے ہمارے کھیتوں میں یا ہماری حویلی میں ہی کام ہے نا، اور تم منحوس ماری کو ہم نے اگر یہاں کام پہ رکھ لیا ہے تو تمہارے کیا نخرے آسمان پہ چلے گئے ہیں؟ خود ہی چودھریوں کی برابری کرنے چلی ہو۔ چودھرانی صاحبہ نے میری اماں کو لاکھ باتیں سنا دی۔ اماں خاموش کی خاموش رہ گئیں۔ اس دن میری ماں گھر آ کر بہت روئی، ساری عمر یتیمی کی زندگی کاٹی اور اب بیٹی بھی یتیم ہی ہے۔ اماں روتے ہوئے بار بار یہی کہہ رہی تھی، چودھری اور چودھرائن نے میری ماں کو مجھے اسکول جانے کی اجازت نہ دی۔ اگلے ہی دن جیسے ہی اماں چودھری صاحب کے گھر گئی، چودھرانی نے اماں سے کہا کہ کل سے فرحین کو بھی کام پر لے کے آنا، گھر کے چھوٹے موٹے کام وہ کر دیا کرے گی۔ تبھی امی ڈرتی سہمی ہوئی بولی کہ چودھرانی صاحبہ، فرحین تو ابھی بہت چھوٹی ہے، ابھی تو صرف وہ 7 سال کی ہے، اسے تو کوئی کام نہیں کرنا آتا۔ چودھرانی غصے سے بولی، ہاں کام کرنا نہیں آتا، اسکول میں پڑھانے چلی تھی، کیا پڑھانا آ جانا تھا اسے؟ ویسے اوقات دیکھی ہے تم نے اپنی اوقات کے مطابق کام کیا کرو، اگر کل تمہاری بیٹی کام پہ نہ آئی تو دیکھنا پھر تمہارا حشر کیا ہوگا۔ اسی دن سے میں اماں کے ساتھ چودھری کے گھر کام پہ جانے لگ گئی۔ اماں سارا صفائی ستھرائی کا کام کرتی اور چھوٹے موٹے کام میں کروا دیتی تھی۔ چودھرانی مجھے بہت سخت کام دیتی اور طرح طرح کی باتیں سناتی تھی۔ چودھرانی کی بیٹیاں بھی مجھے بہت زیادہ تنگ کرتی تھی، لیکن میں یہ سب کچھ برداشت کرتی رہتی، کیونکہ میری ماں نے مجھے یہی سکھایا تھا کہ ہم ان لوگوں کا دیا کھاتے ہیں، اس لیے ہمیں ہر حال میں ان کی بات ماننی ہے۔ اماں کی یہ بات میں نے کان میں ڈالی تھی۔ جیسے ہی میں کام سے فارغ ہوتی تو چودھری کی حویلی کی پچھلی سائڈ پہ پیپل کے درخت کے نیچے جا کے بیٹھ جاتی تھی۔ اماں بھی کام میں مصروف ہوتی تھی۔ میں یہ سوچتی تھی کہ اماں جب فارغ ہو جائیں گی پھر میں اماں کے ساتھ گھر چلی جاؤں گی، کیونکہ اگر میں حویلی میں رہتی تو چودھرانی کی بیٹیاں مجھے طرح طرح کی باتیں سناتی تھیں۔
ان کی وہ باتیں میرے دل پر چبھتی تھیں۔ میں اتنی چھوٹی سی عمر میں ہر بات کو اتنی جلدی سمجھنے لگ گئی تھی۔ وہ پیپل کا درخت میرے لیے میری پناہ گاہ تھا۔ میں جب بھی پیپل کے درخت کے نیچے آتی مجھے عجیب سا سکون محسوس ہوتا تھا۔ ایک دن ایسے ہی میں کام سے فارغ ہو کر حویلی کے پچھلے سائڈ پر چلی گئی کیونکہ مجھے اس پیپل کے درخت کے نیچے سکون ملتا تھا۔ میں آ کر وہاں بیٹھی تو مجھے ایسا لگا کہ ایک دم سے ٹھنڈی ہوا چلنے لگی ہے اور ایک عجیب سی خوشبو جو میں نے آج تک نہ سونگھی تھی وہ خوشبو میرے ارد گرد پھیل چکی تھی۔ میں نے ارد گرد دیکھا، وہاں کوئی بھی موجود نہ تھا، لیکن یہ خوشبو میرے اندر تک اترتی چلی گئی۔ یہ انجانی خوشبو میرے دل میں اترتی جا رہی تھی۔ ایسے ہی میں ہر روز جاتی اور پیپل کے درخت کے پاس بیٹھ جاتی۔ اماں کو میری حرکتیں کچھ عجیب لگنے لگیں۔ اماں مجھ سے بار بار پوچھتی میں تمہیں کیا ہوتا جا رہا ہے اور تم اس پیپل کے درخت کے نیچے ہی کیوں جا کر بیٹھتی ہو؟ تبھی میں مایوس ہو کر کہہ دیتی، ویسے ہی ماں، میں چودرانی کی بیٹیوں کی باتوں کا سامنا نہیں کر سکتی، اسی وجہ سے میں اس پیپل کے درخت کے پاس چلی جاتی ہوں۔ ایک دن ایسے ہی میں گھر کے کمرے میں سوئی پڑی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہوا کوئی میرے بالکل قریب کھڑا ہے۔ میں نے جیسے ہی آنکھیں کھولی وہاں کوئی بھی نہ تھا۔ نہ جانے مجھے کیا ہوا تھا، میں ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھی۔ میرے پورے بدن سے پسینہ بہہ رہا تھا اور میں پسینے سے بری طرح بھیگ چکی تھی۔ میری سانس بھی ٹھیک سے نہیں آ رہی تھی۔ میں ایک لڑکھڑاتے پاؤں کے ساتھ اٹھی، کمرے سے باہر نکل گئی۔ امی صحن میں چارپائی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھتے ہی امی بھاگتی ہوئی میری طرف آئیں اور بولی، کیا بات ہے فرحین، کیا ہوا ہے تمہیں؟ میرے منہ سے کوئی الفاظ ادا نہ ہو رہے تھے۔ تبھی میں بہت مشکل سے بولی کہ امی میری سانس رک رہی ہے۔ امی نے جیسے ہی مجھے ہاتھ لگایا تو وہ بولی، فرحین تمہیں تو بہت زیادہ بخار ہے۔ کیا بات ہے بیٹا، تمہیں لاکھ منع کرتی ہوں کہ جا کے اس پیپل کے درخت کے نیچے نہ بیٹھا کرو۔ میں نے اکثر چودرانی سے سنا ہے کہ اس پیپل کے درخت پر سایہ ہے۔ تبھی میں امی کا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولی، نہیں امی، ایسا کچھ نہیں ہے، ویسے ہی شاید کل دھوپ میں کافی زیادہ گھومی تھی، اس وجہ سے دھوپ میرے سر میں چڑھ گئی ہے اور مجھے بخار ہو گیا۔ امی پریشان ہو گئی اور بولی، چلو آؤ میں تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کر چلتی ہوں۔ جیسے ہی مجھے ڈاکٹر کے پاس لے کر گئی میں نے میڈیسن لی اور میں نے تھوڑا سا خود کو بہتر محسوس کیا۔ امی نے مجھے کہا تم گھر پہ آرام کرو، میں خود ہی بیگم صاحبہ سے کوئی بہانہ بنا دوں گی۔ میں بولی، نہیں اماں، میری وجہ سے آپ کو بھی چودرانی صاحبہ کی لاکھ باتیں سننے کو ملیں گی، میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ تبھی میں اماں کے ساتھ چلی گئی اور میرے دل میں عجیب سی ہلچل مچی تھی۔ اگر میں اس پیپل کے درخت کے نیچے نہ جاتی تو مجھے عجیب سی بے سکونی ہوتی۔ جیسے ہی میں اس درخت کے پاس جاتی تو مجھے سکون محسوس ہوتا تھا۔ آج بھی میں اپنا کام نمٹا کر اسی درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ تبھی مجھے محسوس ہوا کوئی میرا نام پکار رہا ہو، فرحین تم اکیلی نہیں ہو، خود کو اکیلا مت محسوس کیا کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ یہ کوئی بھاری مردانہ آواز تھی۔ اس آواز میں اتنی کشش تھی کہ میرا دل چاہ رہا تھا کہ میں بار بار اسے سنوں۔ میں جیسے ہی اٹھ کر کھڑی ہوئی اور ادھر ادھر دیکھنے لگی، مجھے وہاں کچھ بھی نظر نہ آ رہا تھا، لیکن وہ جو کوئی بھی تھا نہ جانے وہ میرا نام کیسے جانتا تھا۔ تبھی میں اونچی آواز میں پکارنے لگی، کون ہو تم؟ میرے سامنے آؤ، میں تمہیں دیکھنا چاہتی ہوں۔ لیکن آگے سے میری کسی بھی بات کا کوئی جواب نہ آیا۔ میں دل میں بہت خوشی محسوس کر رہی تھی، کیا کوئی مجھے بھی پسند کرتا ہے، کیا کوئی مجھ سے بھی بات کرنا چاہتا ہے۔ آج تک تو نہ کبھی کسی محلے کی لڑکی نے اور نہ ہی چودرانی کی بیٹیوں نے مجھ سے کوئی اچھی بات کی تھی، بلکہ ہر کوئی مجھ پر طعنے کستا اور طرح طرح کی باتیں سناتا، اور بہت سی لڑکیاں میری خوبصورتی سے جلتی ہوئی بھی کہتی تھیں کہ ایسی منحوس لڑکیاں خوبصورت ہی ہوتی ہیں کیونکہ ان کی منحوسیت ہر جگہ پھیلی ہوتی ہے۔ میں ان کی باتوں پر حیران ہوتی کہ نہ جانے مجھے ایسی باتیں کیوں کرتی ہیں۔ آخر میرا قصور کیا ہے؟ اگر میرا باپ مر گیا تو اس میں میرا کیا قصور تھا، اور اگر میری ماں یتیم تھی تو اس میں بھی میرا کیا قصور تھا؟ نہ ہی میری ماں کا کوئی قصور تھا۔ میری ماں کو بھی دنیا والوں کی لاکھ باتیں سننے کو ملتی تھیں اور پھر آگے مجھے بھی یہی سب کچھ سہنا پڑ رہا تھا۔ جیسے ہی میں 16 سال کی ہوئی، میں چڑھتی جوانی میں اور بھی زیادہ خوبصورت اور حسین و جمیل تھی۔ میرے لمبے سیاہ بال، میری تیکھی ناک، گوری رنگت اور ٹھوڑی پر کالے رنگ کا تل میری خوبصورتی کو چار چاند لگا دیتا تھا۔ چودرانی کی بیٹیاں میری خوبصورتی سے بہت جلتی تھیں۔ جب میں چھوٹی تھی چودرانی صاحبہ اپنی بیٹیوں کے پھٹے پرانے کپڑے مجھے پہننے کے لیے دے دیتی، لیکن جیسے ہی میں بڑی ہوئی میری خوبصورتی سے جلتے ہوئے وہ کوئی بھی لباس مجھے نہ دیتی تھی۔ میرے پاس صرف 2 ہی کپڑوں کے سوٹ تھے، وہ بھی ماں نے بڑی مشکل سے بنائے تھے۔ میں ایک سوٹ اتارتی اور ایک پہن لیتی، لیکن وہ پھٹے پرانے کپڑے بھی میرے حسن کو نہ چھپا سکتے تھے۔ چودھری صاحب کا بڑا بیٹا ایان انتہائی قسم کا آوارہ اور شرابی تھا، اور اس کی دوستی بھی ایسے ہی آوارہ لڑکوں کے ساتھ تھی۔
गांव की कोई भी लड़की अगर उसे पसंद आ जाती तो वो उसे अपनी हवस का निशाना बना डालता, लेकिन कोई भी उसे कुछ कहने की हिम्मत ना करता था, क्योंकि वो चौधरी का बेटा था और चौधरी भी उसकी हमायत करता था और चौधरी की हमायत ने उसको ज़्यादा बिगाड़ कर रख दिया था। माँ तो ज़रा भी उसे कुछ ना कहने देती थी। जैसे ही उसने मेरी खूबसूरती को देखा तो ये मेरे पीछे पड़ गया। एक दिन मैं चौधरानी साहिबा के कमरे की सफाई कर रही थी कि जैसे ही मैं पीछे की तरफ मुड़ी तो मेरे पीछे अयान खड़ा था। मुझे देखते ही बोला, वाह, कमी कमीन की बेटियां भी इतनी खूबसूरत होती हैं, क्या खूबसूरती पाई है तुमने, क्या इस खूबसूरती का फ़ायदा हमें नहीं उठाने दोगी? उसकी ये बात सुन के मुझे ताहद गुस्सा आया। मैं जल्दी से उस कमरे से बाहर निकल जाना चाहती थी। मैं जैसे ही कदम बढ़ाती बाहर की तरफ जाने लगी तो वो मेरे बिल्कुल सामने आके खड़ा हो गया और बोला, मुझसे बच के कहाँ जा रही हो? तुम्हें पता है ना, मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती है तो मैं उसे अपना कर ही रहता हूँ। मैं उसे बोली, छोटे चौधरी मुझे बाहर जाने दे, मैं ऐसी वैसी लड़की नहीं हूँ। तो वो बोला, मैंने कब कहा तुम ऐसी वैसी लड़की हो? तुम तो बाकी सब लड़कियों से अलग हो। तुम्हारे ये नाज नखरे ऐसे लग रहा है जैसे किसी लैंडलॉर्ड की बेटी हो। ये नखरे मुझे ना दिखाओ। उसने मेरा हाथ पकड़ा। मैंने ज़ोर से उसका हाथ झटका और भागती हुई कमरे से बाहर निकल गई। मेरे सांस फूली हुई थी, मेरी टांगों की जैसे जान ही निकल गई थी। मैंने पीछे मुड़कर देखा तो उसका सर दरवाजे के साथ लग गया था और उसके सर से खून बह रहा था। मैं सोचने लगी, मैंने तो उसे इतने ज़ोर का धक्का नहीं दिया, तो न जाने क्यों ये दरवाजे के साथ लग गया और कैसे लग गया। मैं ये बात समझ नहीं पाई थी, लेकिन उसके सर से बेबहा खून बह रहा था और वो चीख रहा था। तभी चौधरानी साहिबा भागती उसकी तरफ आई और बोली, क्या हुआ है? अयान बेटे, तुम्हें? वो मेरी तरफ इशारा करते हुए बोला, वो फरहीन ने किया, उस मनहूस मारी ने किया। क्या? मुझे बताओ। ये अपनी माँ की तरह हर जगह मनहूसियत ही फैलाती रहती है। चौधरानी साहिबा मुझे बातें सुनाती रही, लेकिन अयान के मुँह से अगला लफ्ज़ अदा ना हुआ और बेहोश हो गया। चौधरानी साहिबा वहीं पर रोना शुरू हो गईं। तभी घर के सारे लोग वहां इकट्ठे हुए और कुछ नौकर चाकरों ने अयान को उठाया और अस्पताल ले गए। उसके सर में काफ़ी गहरी चोट आई थी। अब मैं बहुत घबरा रही थी कि न जाने जब उसे होश आएगा तो क्या होगा। ऐसे ही कई दिन गुजर गए। मैं बहुत हैरान थी। अयान ने ना तो किसी से कोई बात की और ना ही उसका ब्रदर अमल मुझे नजर आया, बल्कि ये बिल्कुल नॉर्मल हालत पर घर में घूमता फिरता था और मुझे कुछ भी ना कहता था। मेरे साथ वो अजीबो गरीब से वाक़यात वैसे ही होते रहे। कभी कभी मुझे महसूस होता कोई मेरे पीछे खड़ा है। जैसे ही मैं पीछे मुड़कर देखती वहाँ कोई भी ना होता था। और कभी मुझे ऐसा महसूस होता कि मेरे इर्द गिर्द बहुत अच्छी खुशबू फैली हुई है। ये खुशबू मैं उस पीपल के दरख्त के नीचे ही जाकर सूंघती थी और ये खुशबू अब अक्सर मेरे साथ साथ ही रहती थी। जब भी वो खुशबू मेरे पास आ जाती तो मुझे महसूस होता मेरे दिल को बहुत सुकून महसूस हो रहा है और ऐसा लग रहा था जैसे कोई अपना मेरे साथ हो। मैं छोटी होने से लेकर बड़ी होने तक उस पीपल के दरख्त के नीचे ही जाकर बैठती। वो दरख्त मेरा वाहिद सहारा था जहाँ मैं जाकर अपने दिल की हर बात कह देती। न जाने मुझे खुद समझ नहीं लगती थी कि मैं ये बात किससे कहती हूँ, लेकिन मुझे ऐसा महसूस होता था कि कोई मेरी बात बहुत गौर से सुन रहा हो। मेरी ये आदतें अम्मा को कुछ अच्छी ना लगती थीं। अम्मा को लगता था कि जैसे मुझ पे पागलपन के दौरे पड़ने लग गए हों, लेकिन अम्मा को समझा देती कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, बस वहाँ जाकर मुझे थोड़ा सा सुकून महसूस होता है। कुछ दिन तो अयान बिल्कुल खामोश रहा, लेकिन एक दिन जैसे ही मैं हवेली गई, अम्मा की आज तबीयत ठीक नहीं थी। मैंने अम्मा से कह दिया था कि आप घर पे आराम करें, आज मैं हवेली का सारा काम अकेली ही निपटाऊंगी। हवेली में जाते ही पता चला कि हवेली के सब लोग शहर अपने किसी रिश्तेदार की शादी में गए हैं, लेकिन अयान छोटा चौधरी हवेली में ही मौजूद था और कोई नौकर चाकर भी मुझे वहाँ नज़र नहीं आ रहा था। मुझे एक अजीब सा खौफ महसूस हुआ। मैं जल्दी जल्दी से काम ख़त्म करने लगी, क्योंकि अगर काम ख़त्म ना करती तो चौधरानी साहिबा आकर मुझे बहुत सी बातें सुनाती और अम्मा का भी न जाने क्या हाल करती। इसी डर से मैं जल्दी जल्दी काम करने लगी। मुझे पता तो चल गया था कि अयान हवेली में ही है, लेकिन मैंने ये बात महसूस किए बिना ही अपना काम जारी रखा। मैं किचन समेटते हुए अपने काम में मशगूल थी कि मुझे महसूस हुआ कि किसी ने पीछे से मेरे कंधे पे हाथ रखा है। मैं जैसे ही पीछे की तरफ मुड़ी तो मेरे पाँव के नीचे से ज़मीन ही निकल गई। पीछे तो अयान खड़ा था और उसके चेहरे पे वहशियाना मुस्कुराहट मुझे अजीब से खौफ में मुब्तला कर रही थी। मैं बोली, छोटे चौधरी साहब, आपको कोई चीज़ चाहिए? कुछ खाने को चाहिए? वो बोला, नहीं, कुछ नहीं चाहिए। उस दिन तुम मुझसे बच गई थी। तुमने क्या समझा था कि मुझे धक्का देकर तुम हमेशा के लिए मुझसे छुटकारा पा लोगी? मैं तुमसे डर जाऊंगा? मैं किसी के बाप से भी नहीं डरता। मेरी टांगें बुरी तरह कपकपा रही थीं। मैं बोली, छोटे चौधरी साहब देखें, घर में कोई भी मौजूद नहीं है, मुझे जाने दे, मेरी अम्मा मेरा इंतजार कर रही होंगी। वो बोला, अब तो तुम्हारी तरफ मेरा बदला पूरा पूरा बनता है, अब तो मैं लेकर रहूंगा। तभी उसने मुझे बाजू से पकड़कर घसीटना शुरू किया और मुझे अपने कमरे की तरफ ले जाने लगा। मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा था और मैं मदद के लिए
لیے بار بار پکار رہی تھی، لیکن کوئی بھی میری مدد کے لیے نہیں آ رہا تھا، کیونکہ حویلی میں کوئی بھی موجود نہ تھا۔ کسی تک بھی میری آواز نہ پہنچ رہی تھی۔ آج تو میں سمجھ گئی تھی کہ بس میں اس کے وحشیانہ پن کا نشانہ بن جاؤں گی۔ کوئی بھی تو میری مدد کے لیے نہیں آ رہا۔ میں اب کیا کروں؟ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ایان کو سمجھ ہی نہیں لگ رہی تھی وہ کس طرف جائے۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے اسے آنکھوں سے نظر ہی نہیں آ رہا۔ وہ بار بار ایک ہاتھ سے اپنی آنکھوں کو مسل رہا تھا اور ایک ہاتھ سے مجھے گھسیٹ رہا تھا۔ میں نے اس موقع کو غنیمت جانا۔ میں نے جلدی سے اس کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑوایا اور اس کے منہ پر زوردار تماچا دے مارا۔ وہ ادھر ادھر ہاتھ مار کے مجھے ڈھونڈ رہا تھا۔ نہ جانے اس کے ساتھ ایسا کیا ہوا تھا کہ میں اسے نظر ہی نہیں آ رہی تھی۔ تبھی میں وہاں سے بھاگتی ہوئی اپنے گھر کی طرف چل دی۔ میری سانس پھولی ہوئی تھی۔ راستے میں آتے جاتے لوگ مجھے عجیب نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ میرا دوپٹہ وہیں چودھری کے گھر میں ہی رہ گیا تھا۔ جیسے ہی میں گھر پہنچی، اماں مجھے دیکھ کر پریشان ہو گئی اور بولی، کیا ہوا؟ تمہارا دوپٹہ کدھر ہے اور تم اتنی گھبرائی ہوئی کیوں ہو؟ تبھی میں نے اماں کو سارا حال کہہ سنایا کہ ایان نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے۔ گھر پہ کوئی بھی موجود نہ تھا۔ اماں بے بس اور لاچار رونا شروع ہو گئی اور بولی، ہم کہاں جائیں اور کہاں جا کر اپنے آپ کو محفوظ پائیں گے؟ تو میں اماں سے بولی، اماں آپ چودھری صاحب سے بات کریں، یہ سب کب تک چلے گا؟ اماں میں نے اب چودھری کے گھر کبھی نہیں جانا۔ اگر میں وہاں جاؤں گی تو ایان نہ جانے میرے ساتھ کیا کر ڈالے گا۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ میں اب حویلی کبھی نہیں جاؤں گی۔ میں بار بار اماں سے کہہ رہی تھی۔ اماں مجھے حوصلہ دینے لگی اور بولی کہ میں چودھری صاحب سے بات کروں گی، وہ ضرور میری بات کو سمجھ جائیں گے۔ ان کو تو ساری بات پتہ ہے کہ ان کا بیٹا آوارہ ہے۔ اگلے ہی دن اماں جیسے ہی چودھری صاحب کی حویلی پہنچی، چودھری صاحب باہر لان میں بیٹھے ہوئے تھے اور کچھ چودھری صاحب کے خاص آدمی بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے۔ اماں روتی ہوئی چودھری صاحب کے پاس گئی اور بولی، چودھری صاحب میں آپ کے پاس ایک فریاد لے کر آئی ہوں۔ تبھی چودھری صاحب بولے، بولو کیا کہتی ہو؟ کیا کوئی پیسے چاہیے؟ میری اماں نے جواب دیا، نہیں مجھے پیسے نہیں چاہیے، میری بیٹی کی عزت تمہارے گھر محفوظ نہیں ہے، تو آپ میری بیٹی کو انصاف دلوائیں۔ تبھی چودھری صاحب گھور کر ماں کو دیکھنے لگے اور بولے، کیا ہوا؟ ماں بولی، چودھری صاحب منہ چھوٹا اور بات بڑی ہے۔ آپ کا بیٹا ایان میری بیٹی کو بہت تنگ کرتا ہے، وہ اس کی عزت برباد کرنا چاہتا ہے۔ یہ بات سن کر چودھری صاحب ادھر ادھر بیٹھے اپنے خاص بندوں کی طرف دیکھنے لگے اور بولے، یہ کیا بات کر رہی ہو؟ میرا بیٹا ایسا نہیں ہے، وہ ایسا ہرگز نہیں کر سکتا۔ چودھری صاحب کے سامنے کوئی بھی بول نہ سکتا تھا۔ وہاں بیٹھا ہر آدمی جانتا تھا کہ چودھری صاحب کا بیٹا کیسا ہے، لیکن کسی نے ایک لفظ تک نہ کہا۔ میں نے تبھی کہا، نہیں چودھری صاحب میں سچ کہہ رہی ہوں، آج میری بیٹی بڑی مشکل سے اپنی عزت بچا کر گئی تھی۔ آپ کے گھر میں کوئی نہیں تھا، سب شادی میں گئے ہوئے تھے۔ ہاں تو ٹھیک ہے، میں اس بات کی تہہ تک جاتا ہوں۔ اگر تو میرے بیٹے کا قصور ہوا تو میں ضرور سزا دوں گا، لیکن اگر تمہاری بیٹی کا قصور ہوا تو پھر تم دیکھ لینا کہ اس کا کیا انجام ہونا ہے۔ یہ تو تم جانتی ہو اچھی طرح سے۔ ماں بولی، ہاں میں جانتی ہوں، میری بیٹی بالکل پاک ہے، اس نے کوئی قصور نہیں کیا۔ تبھی چودھری صاحب نے اپنے بیٹے ایان کو بلایا اور بولا، بتاؤ کہ تم نے فرحین کے ساتھ کیا کیا ہے؟ وہ بولا، ابو آپ تو مجھے جانتے ہیں، میں ایسا بالکل بھی نہیں ہوں، بلکہ سکینہ کی بیٹی فرحین بار بار میرے کمرے میں آتی ہے اور مجھے بہکانے کی کوشش کر رہی ہے، لیکن میں نے اس کی ایک بات نہیں سنی۔ آج بھی وہ میرے پاس آئی تھی اور مجھے برائی کی طرف لے کر جا رہی تھی، لیکن میں نے اس کی کوئی بات نہیں سنی، اور وہ مجھے دھمکی دے کر گئی تھی کہ اگر میں اس کی بات نہ مانوں گا تو وہ الٹا مجھ پر الزام لگا دے گی۔ چودھری صاحب اپنے بیٹے کی یہ بات سن کر کھڑے ہو گئے اور بولے، ہاں تو سکینہ بی بی کیا کہتی ہو؟ اس میں اب قصور کس کا ہے، تمہاری بیٹی کا یا میرے بیٹے کا؟ پھر ایان بولا، ابو آپ کو نہیں پتا، اس کی بیٹی تو باہر بھی بہت سے چکر چل رہے ہیں اور یہ بہت سے لڑکوں کے ساتھ رنگ رلیاں مناتی پھرتی ہے، اس کی ماں کو کوئی خبر ہی نہیں۔ میری ماں نے جیسے ایان کی یہ بات سنی تو ان کے پاؤں کے نیچے سے زمین نکل گئی اور وہ بولی، نہیں چودھری صاحب میری بیٹی ایسی بالکل بھی نہیں ہے، میں اسے اچھی طرح سے جانتی ہوں، میں نے اس کی تربیت ایسی نہیں کی۔ چودھری صاحب بولے، پھر کیسی کی ہے؟ ٹھیک ہے، اگر تم ایان کی بات جھوٹ سمجھ رہی ہو تو میں اہل محلہ سے پتہ کرتا ہوں، اگر تو تمہاری بیٹی کا کوئی قصور ہوا تو تمہیں پتہ ہے کہ ہمارے گاؤں کا کیا رواج ہے، جو بھی بدکار یا آوارہ لڑکی ہوتی ہے اس کو تپتے تندور میں جلا دیا جاتا ہے، اور تمہاری بیٹی کے ساتھ بھی یہی کچھ کیا جائے گا۔ اماں بہت پریشان ہو گئی اور بولی، چودھری صاحب میری بیٹی ایسی نہیں ہے، میں آپ کو بار بار یہی کہہ رہی ہوں، میری بیٹی کی گواہی میں خود دیتی ہوں۔ تبھی چودھری صاحب بولے، تمہاری گواہی سے کچھ نہیں ہوگا، گواہی کے لیے ہم باہر کے لوگوں کو بلائیں گے، اگر تمہاری بیٹی کے حق میں گواہی ہوئی تو اسے معاف کر دیا جائے گا، اگر تو اس کے خلاف گواہی ہوئی تو اس کو سزا دی جائے گی۔ چودھری صاحب الٹا اپنے بیٹے کو صاف کر رہے تھے اور بار بار الزام
वो मुझ पर ही लगा रहे थे। सारी रात हम दोनों माँ बेटी बैठी रहीं और रो रो के हलकान हो चुकी थी कि ना जाने कल का दिन कैसा होगा। मैं अम्मा से बार बार पूछती, आप मुझे जानती हो ना, मैंने कुछ नहीं किया। अम्मा मुझे कह रही थी, हाँ मैं जानती हूँ अच्छी तरह से, मेरी बेटी बेकसूर है, क्योंकि मुझे पता है कि मेरी तरबियत में कोई कमी नहीं थी और ना ही तुम ऐसी हो। मैं तुम्हें बहुत अच्छे तरीके से जानती हूँ, लेकिन अगर चौधरी साहब ने कोई भी ऐसा फैसला किया तो मैं तुम्हें यहाँ से लेकर भाग जाऊँगी और मैं किसी शहर में जाकर बसूंगी। मैं हरगिज़ भी तुम्हारे साथ ज्यादती नहीं होने दूंगी। अम्मा बार बार मुझे तसल्ली दे रही थी। अगले ही दिन जैसे ही पंचायत लगी तो चौधरी का बेटा अयान अपने चंद आवारा दोस्तों को ले आया। गांव के तमाम लोग ही उनके आवारा गर्दियों के बारे में जानते थे, लेकिन चौधरी साहब जैसे कह रहे थे वैसे ही हो रहा था। कोई भी कोई बात करने के लिए तैयार न था। कोई भी चौधरी के खिलाफ ना खड़ा हो सकता था, क्योंकि हर किसी को अपनी बेटियों की इज्जत प्यारी थी। उन्हें पता था कि अगर कोई भी चौधरी के खिलाफ गया, चौधरी के बेटे के खिलाफ बोलेगा, तो उल्टा इल्ज़ाम उनकी बेटियों पर ही लगा दिया जाएगा। पूरा गांव जानता था कि मैं बेकसूर हूँ। चौधरी साहब ने अपने बेटे के आवारा दोस्तों से पूछा कि तुमने क्या देखा है। फरहीन के मुतालिक तो वो बोले कि चौधरी साहब, हमने इसे बहुत दफ़ा लड़कों के साथ घूमते फिरते देखा है। अक्सर खेतों में ये लड़कों के साथ जाती थी। कई दफ़ा हमने इसे रंगे हाथों पकड़ा है। उनमें से एक लड़का बोला, चौधरी साहब, फरहीन का तो मेरे साथ भी चक्कर चल रहा था, लेकिन मैंने इसे घास ही नहीं डाली। मैं और मेरी माँ इन सब की ये बातें सुनते ही हक्का बक्का रह गए थे कि ये सब क्या कह रहे हैं। मैंने तो आज तक कभी किसी की तरफ आंख उठाकर ना देखा था। माँ के साथ ही मैं चौधरी की हवेली जाती और माँ के साथ ही वापस आ जाती। इसके बाद कभी मैं घर से बाहर निकली ही ना थी। न जाने क्यों ये मुझ पर इस तरह के इल्ज़ामात लगा रहे थे। जैसे ही मैंने चौधरी के बेटे की तरफ देखा, वो वहशियाना नज़रों से मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था और आंखों से कह रहा था कि देखा मेरी बात ना मानने का अंजाम। न जाने ये लोग इतने संगदिल क्यों थे, क्यों ये लोगों की बेटियों को इस तरह से बर्बाद करते थे। तभी चौधरी साहब ने अपने ख़ास बंदों की राय ली और पंचायत का फैसला सुना दिया कि तमाम गवाहों की मौजूदगी में इस लड़की को तंदूर में फेंकने का हुक्म दिया जाता है। इसे इसी वक्त तंदूर में फेंक दिया जाए। मेरी माँ रो रही थी और बार बार चौधरी साहब से फरियाद करने लगी कि चौधरी साहब ऐसा जुल्म ना करें, मेरी बेटी बिल्कुल बेकसूर है। माँ बार बार फरियाद कर रही थी कि चौधरी साहब रहम करें, मेरी बेटी पर जुल्म ना करें, वो बेकसूर है, उसने कुछ नहीं किया। लेकिन चौधरी साहब ने अम्मा की कोई बात भी सुनने के लिए तैयार न थी। वो बार बार कह रहे थे, जो फैसला हो गया हम नहीं बदल सकते और तुम्हारी बेटी बदकार है, उसको किसी तरह भी माफ़ी नहीं मिल सकती। तुम्हें पता है ये हमारे गांव का रिवाज है कि जो भी लड़की बदकार निकलती है उसे तपते तंदूर में फेंक दिया जाता है, और तुम्हारी बेटी के साथ भी यही होगा। और तमाम पंचायत को मैं हुक्म देता हूँ कि कल इसी वक्त सब लोग यहाँ पर आएँ और इस बदकार लड़की का अंजाम होते हुए अपनी आंखों से देखें, ताकि ऐसा काम करने से पहले हर लड़की सोचे कि उसका अंजाम क्या होना है। सब लोग चौधरी साहब की इस बात पर इत्तफाक करते हुए उठ खड़े हुए। मैं और मेरी माँ रो रो हलकान हो चुकी थी। मैं उस वक्त बिल्कुल बेजान जिस्म के साथ माँ के साथ कदम बढ़ाती घर की तरफ जा रही थी। तभी मुझे महसूस हुआ कि किसी ने मेरा हाथ पकड़ा हुआ है और मुझे बार बार कह रहा है, तुम फिक्र नहीं करो, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। किसी की हिम्मत नहीं तुम्हें कुछ कहे। तुम्हें आग में जलाने की बात की जा रही है, ये आग इन पर भारी पड़ जाएगी। जैसे ही मैंने अपने पहलू में नज़रें दौड़ा कर देखा तो वहाँ पर कोई भी ना था। मैं माँ को तसल्ली दे रही थी। न जाने क्यों मुझे उस अनजानी आवाज़ पर एक भरोसा सा हो गया था। ये जो अनजानी ताकत मेरे साथ हर वक्त रहती थी, ऐसे लगता था कि ये सच में मेरी बड़ी ताकत बन चुकी है, और मुझे जैसे यकीन होने लगा था कि मैं आग में नहीं जलूंगी। उसी दिन चौधरी के चचा की वफ़ात हो गई, इसलिए मुझे तंदूर में फेंकने के लिए कल का दिन मुकर्रर हो गया। लेकिन मेरी माँ रो रो कर हलकान हो चुकी थी। रोने की वजह से उनकी तबीयत ख़राब हो गई, उनको हार्ट अटैक आया और वो मुझे छोड़कर चल बसी। अगले ही दिन मेरी माँ को मुर्दा हालत में पाया गया। मैं रो रो कर लोगों को पुकार रही थी, लेकिन कोई भी मेरी मदद के लिए ना आया। मेरी माँ का जनाजा काफ़ी देर वहाँ पड़ा रखा रहा। कोई भी मेरी माँ को दफनाने के लिए तैयार न था। सब लोग कह रहे थे कि ये बदकार की माँ है, इसको कंधा देना भी गुनाह है। मैं उस वक्त अपनी गवाही में कुछ भी ना कह सकती थी। उस वक्त मुझे अपनी माँ की मौत का इतना शदीद सदमा था कि मेरा दिल चाह रहा था कि सच में मैं आग में जल रही हूँ। वो आग जिसमें जलने वाली थी वो मुझे बिल्कुल हल्की महसूस हो रही थी। माँ की जुदाई की आग जो मेरे अंदर जल रही थी वो मुझे अंदर तक जला रही थी। तभी एक शरीफ इंसान हमारे घर आया और उसके साथ कुछ लोग और थे। उन्होंने मेरी माँ की चारपाई को कंधा दिया और उसको दफना दिया। चौधरी साहब के कुछ खास बंदे हमारे घर आए और वो बोले, चलो तुम्हारी सज़ा का वक्त हो चुका है। किसी को भी ये परवाह नहीं थी कि उस वक्त मेरी माँ का जनाजा मेरे घर से उठा और मैं किस सदमे से दो चार हो रही हूँ।
لیکن چودھری نے تو مجھے اپنے ظلم کا نشانہ بنانا تھا۔ اس وقت وہ میرے دکھ کو اور بڑھانا چاہتا تھا، تبھی ان آدمیوں نے مجھے پکڑا اور مجھے گھسیٹتے ہوئے مقررہ جگہ پر لے گئے جہاں پر مجھے جلتے تندور میں پھینکا جانا تھا۔ وہاں پر ایک بہت بڑے تندور میں بہت ساری لکڑیوں سے آگ جلائی گئی۔ میری آنکھوں کے سامنے وہ جلتی آگ تھی، لیکن مجھے ذرا بھی ڈر یا خوف محسوس نہیں ہو رہا تھا۔ اس وقت میں دکھ اور غم سے دوچار تھی۔ اس آگ میں جلنے کا ذرا بھی دکھ مجھے نہیں تھا، کیونکہ میں زندہ رہنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ میری ماں کے ہوتے ہی میری زندگی اتنی مشکل تھی۔ ماں کی موت کے بعد تو نہ جانے میرے ساتھ کیا ہو جانا تھا۔ مجھے 2 آدمیوں نے گھسیٹا اور گھسیٹ کر اس تپتے تندور میں پھینک دیا، لیکن جیسے میں تندور میں گئی مجھے ذرا بھی جلن نہیں محسوس ہو رہی تھی۔ مجھے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے میں بہت سکون میں ہوں۔ وہ آگ بالکل ٹھنڈی پڑ چکی تھی۔ آگ جلتی لوگوں کو نظر آ رہی تھی، لیکن میں اس آگ میں بالکل محفوظ تھی۔ جیسے ہی میں نے اپنے ارد گرد دیکھا، سب لوگ حیرانگی کے ساتھ میری طرف دیکھ رہے تھے، لیکن قریب ہی کھڑا ایک خوبصورت حسین و جمیل لڑکا میری طرف دیکھ رہا تھا اور کہہ رہا تھا، دیکھا میں نے کہا تھا نا کہ میں تمہیں کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ یہ کون تھا؟ میں اسے نہ جانتی تھی، لیکن مجھے اسی وقت وہ خوشبو محسوس ہوئی جو خوشبو میں بچپن سے لے کر جوان ہوتے تک سونگھتی اور محسوس کرتی آ رہی تھی۔ یہ تو وہی خوشبو تھی۔ میں سمجھ گئی یہ وہی انجانی طاقت ہے جو بچپن سے لے کر اب تک میرے ساتھ ہے۔ وہ خوبصورت نوجوان مجھے بچانے کے لیے آ گیا تھا، کیونکہ اس نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ وہ مجھے کچھ نہیں ہونے دے گا، اور اس نے آج اپنا وعدہ پورا کر دیا۔ لیکن میری ماں مجھے چھوڑ کر جا چکی تھی۔ اب میری زندگی کا بھی کوئی فائدہ نہ تھا۔ لوگ بہت حیران ہوئے۔ ساری لکڑیاں جل کر راکھ ہو گئی، لیکن میرا جسم ویسے کا ویسا ہی تھا اور ایسے محسوس کر رہی تھی جیسے کہ میں آگ میں نہیں پھولوں میں بیٹھی ہوں۔ لوگ اس بات سے حیران ہو رہے تھے۔ چودھری نے حکم دیا کہ دوبارہ اسے آگ میں جلایا جائے۔ جیسے ہی آگ دوبارہ سے جلائی گئی، آگ جلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ تبھی ایک دم سے تیز آندھی چلنے لگی۔ اس تیز آندھی نے سب کو ہلا کر رکھ دیا۔ اس خوبصورت حسین و جمیل لڑکے نے میرا ہاتھ پکڑا اور مجھے لے کر وہاں سے چلنے لگا۔ میں سب لوگوں کو دیکھ رہی تھی، لیکن کوئی بھی شخص مجھے نہیں دیکھ پا رہا تھا۔ آہستہ آہستہ یہ آندھی کم ہوتی گئی اور میں انجانی سی جگہ پر آ گئی۔ میں اس جگہ کو بالکل بھی نہ جانتی تھی۔ یہ سب میرے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ ان انجانے راستوں سے گزرتا ہوا مجھے لے کر ایک خوبصورت گھر میں پہنچا۔ یہ گھر اتنا خوبصورت تھا کہ میں نے کبھی خوابوں میں بھی نہ دیکھا ہو۔ میں اسے دیکھ کر بہت حیران ہو رہی تھی، تو میں بولی کہ آپ کون ہو اور مجھے یہاں کیوں لے کر آئے ہو اور کیوں مجھے بچایا؟ میں اپنی ماں کے ساتھ مر جانا چاہتی تھی۔ وہ بولا، نہیں، زندگی بہت قیمتی ہوتی ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے، اور تمہیں کسی کی بھی تکلیف میں نہیں دیکھنا چاہتا، کیونکہ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا رہا ہوں۔ تبھی میں بولی کہ اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو تو میری ماں کو کیوں نہیں بچایا؟ اس نے جواب دیا، تمہاری ماں کی موت کا وقت مقرر ہو چکا تھا، میں اسے کس طرح سے بچا سکتا تھا؟ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اس نے مرنا ہی تھا، لیکن تمہیں بچانا میرا فرض تھا۔ میں تم سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ چودھری صاحب کے گھر جب تم کام کرنے کے لیے جاتی تھی تو میں تمہیں دیکھتا تھا، تبھی میں تمہاری محبت میں گرفتار ہو گیا۔ میں اس کی باتوں سے بہت حیران ہو رہی تھی۔ میں کہہ رہی تھی، تمہارے گھر میں جو لوگ ہیں، کیا وہ مجھے اس طرح تمہارے ساتھ دیکھ کر اچھا سمجھیں گے؟ تو وہ بولا، تم اس کی فکر نہیں کرو۔ وہ مجھے لے آیا اور ایک حال نما کمرے میں پہنچا۔ یہاں سب لوگوں نے کالے رنگ کے عجیب و غریب قسم کے کھلے کھلے لباس پہنے ہوئے تھے، اور ان سب کی یہ عجیب و غریب سی شکلیں تھیں، اور یہ جو زبان بول رہے تھے وہ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ نہ جانے وہ کیسی زبان بول رہے تھے۔ تبھی میں اس لڑکے سے پوچھنے لگی کہ یہ سب کیا بول رہے ہیں؟ وہ بولا، تم نہیں سمجھو گی، لیکن وہ ان سب کی باتیں سمجھ رہا تھا، ان کو جواب بھی دے رہا تھا۔ ان کی بولی میں سمجھ نہیں پائی۔ تبھی وہ مجھے ایک کمرے میں لے گیا۔ یہ کمرہ بھی انتہائی شاندار تھا۔ اس میں سونے کا بیڈ رکھا ہوا تھا، جس کے چاروں طرف ہیرے موتی جڑے ہوئے تھے۔ مجھے اس نے اس بیڈ پر بٹھا دیا اور بولا، یہاں تم شہزادی ہو، جیسی زندگی گزارو، تمہیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ میں بولی، لیکن میں یہاں کیسے رہوں گی؟ میں یہاں کسی کو نہیں جانتی۔ وہ بولا، تم اس کی فکر نہ کرو، یہ تمہاری انسانی دنیا نہیں ہے کہ جہاں تم محفوظ نہ ہوگی۔ تبھی میں بولی، تو پھر یہ انسانی دنیا نہیں ہے تو پھر کیا ہے؟ وہ بولا، یہ کوہ کاف ہے، یہ جنوں کے رہنے کی جگہ ہے، یہاں پہ جنات رہتے ہیں۔ میں حیران ہوتی ہوئی اس کی طرف دیکھنے لگی۔ وہ بولا کہ حیران ہونے کی ضرورت نہیں، میں بھی انسان نہیں ہوں، میں بھی ایک جن زادہ ہوں۔ میں چودھری کے گھر کی پچھلی سائڈ پر پیپل کے درخت پر رہتا تھا اور تمہیں اکثر وہاں آتے دیکھتا تھا۔ تبھی میں تم سے محبت کرنے لگا، اور چودھری کے بیٹے سے بھی میں ہی تمہیں بچاتا رہا، اور اس آگ سے بھی میں نے ہی تمہیں بچایا تھا۔ کچھ دن تو میں نے وہاں شہزادیوں جیسی زندگی گزاری، لیکن پھر میرے ساتھ اس کوہ کاف میں بھی برا ہونے لگا۔ وہ لڑکا جن زادہ تھا اور وہ انتہائی نیک تھا۔ وہ میری ہر ضرورت کا خیال رکھتا اور مجھے کسی چیز کی کمی نہ محسوس ہونے دیتا۔ لیکن پھر ایک دن اچانک سے خوفناک اور بھیانک شکل کی عورت میرے پاس آئی، جس کی لٹکتی جلد، بڑے بڑے دانت، سر پر 2 سینگ، کالی سیاہ رنگت، اور اس کی سفید رنگت کی آنکھیں جو کہ غصے سے سرخ لال ہو رہی تھیں۔
وہ میری طرف ایسے دیکھ رہی تھی جیسے مجھے کھا جائے گی۔ تبھی میں ڈر کے مارے ایک سائڈ پر ہو گئی اور بولی کہ کون ہو تم؟ وہ بولی کیا تم مجھے نہیں جانتی؟ میں ایک جنزادی ہوں اور تمہیں نہیں پتا کہ تم ایک جنزادے کے ساتھ کوہ کاف میں آئی ہو؟ یہ تمہارے رہنے کی جگہ نہیں ہے اور وہ جنزادہ صرف میرا ہے اور میں اس سے محبت کرتی ہوں اور میں کسی صورت بھی اسے تمہارا نہیں ہونے دوں گی۔ میں نے اسے جواب دیا لیکن میں یہاں اپنی مرضی سے نہیں آئی، مجھے وہ خود لے کر آیا ہے۔ وہ بولی تمہاری بھلائی اسی میں ہے کہ تم کوہ کاف سے چلی جاؤ، اگر تم کوہ کاف میں رہی تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی۔ تم انسانی لڑکی ہو، تمہارا یہاں رہنا ٹھیک نہیں۔ میں اس جنزادے کو یہ سب کچھ بتانا چاہتی تھی۔ اگلے ہی دن جیسے وہ میرے پاس آیا میں نے اسے سب کچھ بتا دیا۔ وہ بولا ہاں میں سمجھ گیا ہوں وہ کون تھی، وہ میری شرارتی کزن تھی اور اکثر ایسی حرکتیں کرتی ہے، میں اسے سمجھا دوں گا۔ اس نے اسے بہت سمجھایا لیکن وہ اپنی حرکتوں سے باز نہ آئی، وہ ہر روز مجھے ایسے ہی تنگ کرتی۔ میرا وہاں پر رہنا دوبھر ہو گیا۔ تبھی میں نے اس جنزادے سے کہا کہ مجھے میری دنیا میں واپس چھوڑ آؤ، میں یہاں نہیں رہنا چاہتی۔ وہ بولا میں بھی تمہارے بنا نہیں رہ سکتا کیونکہ میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن وہ میری محبت کے آگے مجبور ہو گیا اور مجھے لے کر دوبارہ سے میرے گاؤں میں چلا گیا۔ پھر اس نے چودھری کے بیٹے کو ایسا سبق سکھایا کہ وہ اپنے باپ کے ساتھ گھٹنے ٹیکتا ہوا میرے پاس آیا اور بولا کہ مجھے معاف کر دے تو ابھی میں نے کہا کہ جو میری عزت چلی گئی، میری ماں چلی گئی، وہ کہاں سے واپس آئے گی؟ تبھی چودھری صاحب نے پوری پنچایت لگائی کیونکہ نہ اسے سکون آ رہا تھا نہ اس کے بیٹے کو۔ اس جنزادے نے ان دونوں باپ بیٹے کا اور ان کے پورے گھر والوں کا سکون تباہ و برباد کر کے رکھ دیا تھا، اور وہ آوارہ لڑکے جنہوں نے میرے خلاف گواہی دی تھی، ان لڑکوں کا برا ایکسیڈنٹ اس جنزادے نے کروایا اور وہ ٹانگوں سے معذور ہو گئے، اور اس جنزادے نے انہیں بھی اس بات پر مجبور کیا کہ وہ میرے حق میں گواہی دے کر کہیں کہ میں بالکل بے قصور ہوں۔ تبھی دوبارہ سے پنچایت لگائی گئی۔ چودھری کے بیٹے نے ساری پنچایت کے سامنے اپنا جرم قبول کر لیا اور بولا کہ فرحین بالکل بے قصور تھی، میں نے اس پہ الزام لگایا تھا اور اس کے آوارہ دوستوں نے بھی آ کر گواہی دے دی۔ میں پوری پنچایت کے سامنے بے قصور ثابت ہو گئی تھی لیکن میری ماں واپس نہیں آ سکی تھی۔ اسی پنچایت کے فیصلے کی وجہ سے میری ماں اس دنیا سے چلی گئی تھی اور آج بھی یہی پنچایت لگی ہوئی تھی جو کہ میرے حق میں فیصلہ دے رہی تھی، لیکن مجھے ذرا بھی خوشی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ میری زندگی کا سب سے بڑا نقصان تو ہو گیا تھا جو صرف اور صرف ان گاؤں والوں کی وجہ سے ہوا تھا۔ اسی پنچایت میں نے اس گاؤں والوں کو بتایا کہ جو لوگ اپنے حق میں نہیں بول سکتے وہ زندگی بھر ان چودھریوں کی غلط فیصلوں کی بھینٹ چڑھتے ہیں۔ آج تک بہت سی بے قصور بہنوں بیٹیوں کو اسی طرح مار ڈالا ہوگا لیکن کوئی بھی اپنے حق میں بولنے کے لیے تیار نہ تھا۔ اس دن سے سب کی ہمت بندھی اور سب لوگوں نے اپنے حق میں بولنا شروع کر دیا۔ چودھری کا بیٹا اپنے ہی برے کاموں کی وجہ سے ڈپریشن کا شکار ہو گیا اور ایک دن خودکشی کر لی اور وہ بہت بری موت مرا۔ آج تک اس نے گاؤں کی لڑکیوں کی عزت کو برباد کیا تھا، اس کو اس کے کیے کی سزا مل گئی تھی۔ چودھری پاگل ہو گیا تھا۔ میں اپنے ماں باپ کے اسی گھر میں رہ رہی تھی لیکن مجھے اپنی ماں کی کمی بہت شدت سے محسوس ہوتی ہے۔ وہ جنزادہ ابھی بھی میری حفاظت کرتا ہے، وہ مجھے بار بار اصرار کرتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں، وہ میرے ساتھ اس دنیا میں انسان بن کر رہنا چاہتا ہے۔ اب آپ ہی مجھے بتائیں کہ میں ایسے ہی تنہا اپنی ماں کے گھر میں زندگی گزار لوں یا پھر اس جنزادے سے شادی کر لوں، کیونکہ وہ مجھ سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے اور بار بار کہتا ہے کہ میں اس سے شادی کر لوں۔ وہ تا عمر میری حفاظت کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب میں نے فیصلہ آپ لوگوں کے ہاتھوں میں دے دیا ہے، آپ سب مجھے رائے دیں کہ مجھے کیا کرنا چاہیے۔